بسم الله الرحمن الرحيم. وينقسم بحسب كون المحمول ذاتيا أو عرضيا إلى الحمل بالذات أو بالعرض. وقد ينقسم بأن نسبة المحمول إلى الموضوع إما بواسطة في أو ذي في أو ذو أو له، وهو الحمل بالاشتقاق، أو بلا واسطة وهو المقول بعلى فهو الحمل بالمواطات. والأشبه أن إطلاق الحمل عليهما بالاشتراك. اور حمل منقسم ہوتا ہے محمول کے ذاتی یا عرضی ہونے کے اعتبار سے حمل بالذات یا حمل بالعرض کی طرف. وقد ينقسم بأن نسبة المحمول إلى الموضوع، اور کبھی منقسم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ محمول کی نسبت موضوع کی طرف یا تو فی کے واسطے سے ہوگی یا ذو یا لہو کے واسطے سے، یعنی لام کے واسطے سے، تو یہ حمل بالاشتقاق ہے، یا بغیر واسطے کے ہوگی، اور یہ وہ ہے جس کو علا کے ذریعے تعبیر کیا جا سکے. وہو المقول بعلا، جس کو علا کے ذریعے تعبیر کیا جا سکے یا جو علا کے ساتھ بولا جا سکے، تو یہ حمل بالمواطات ہے. اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ حمل کا اطلاق ان دونوں پر اشتراک کے ساتھ ہو. والاشبہ، زیادہ مناسب یہ ہے کہ حمل کا اطلاق ان دونوں پر اشتراک کے ساتھ ہو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمل شائع کی یہاں سے تقسیم بیان کی ہے. حمل شائع کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک حمل شائع ذاتی، ایک حمل شائع عرضی. اگر محمول موضوع کے لیے ذاتی ہو، ذاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کی حقیقت کا جز ہو، تو پھر وہ حمل شائع بالذات ہے. جیسے الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، تو یہاں پر جو ہے موضوع محمول جو ہے یعنی حیوان، یہ موضوع یعنی انسان کی حقیقت کا ایک جز ہے. چونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو حیوان ایک جز ہوا انسان کی حقیقت کا، تو یہ حمل بالذات ہو گیا. اور اگر محمول موضوع کی حقیقت سے خارج ہو اور موضوع کے لیے عارض ہو تو اس کو حمل شائع بالعرض کہتے ہیں. جیسے الانسان کاتب، یہاں پر کاتب جو ہے وہ موضوع یعنی انسان کی حقیقت سے بالکل خارج ہے، حال البتہ عارض ہے اس کو. وقد ينقسم بأن نسبت سے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمل مطلق کی تقسیم کی ہے. ایک تقسیم تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے بیان کی تھی، حمل اولی اور حمل شائع، یہ بھی مطلق حمل کی تقسیم تھی. یہاں سے مطلق حمل کی جو تقسیم ہے وہ دوسری تقسیم ہے، اور اس اعتبار سے بھی حمل کی تین قسمیں ہوتی ہیں: حمل بالاشتقاق، حمل بالمواطات. دو قسمیں ہوتی ہیں، حمل بالاشتقاق اور حمل بالمواطات. حمل بالاشتقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر محمول کی نسبت موضوع کی طرف ذو یا فی یا لہو کے واسطے سے یعنی لام کے واسطے سے ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل بالاشتقاق. جیسے ذو مال، لہ الحمد، القلم فی الجیب. تو یہ ساری جو مثالیں ہیں حمل بالاشتقاق کی ہیں. اور اگر بغیر کسی واسطے کے حمل ہو تو اس کو حمل بالمواطات کہا جاتا ہے. جیسے الانسان حیوان میں جو نسبت ہے وہ بغیر کسی واسطے کے ہے، حمل جو ہے بغیر کسی واسطے کے ہے. موضوع کی نسبت محمول کی نسبت موضوع کی طرف جو ہو رہی ہے یعنی حیوان کی نسبت انسان کی طرف، اس میں ذو یا فی یا لام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمل بالمواطات. مصنف نے قید بڑھائی وہو المقول بعلا. یہ اصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حمل بالمواطات کی پہچان بتلائی ہے کہ اس میں موضوع اور محمول دونوں موافق ہوتے ہیں. اسی کو مقول بعلا بھی کہتے ہیں. موضوع اور محمول کے موافق ہونے کو مقول بعلا
کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو کلمہ اعلیٰ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، تو اس میں الحیوان محمول علی الانسان کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تعبیر کر دیا مقول باعلیٰ سے۔ والاشبہ، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے ما قبل میں جو حمل کی تعریف کی ہے وہ صرف حمل بالمواطات پر صادق آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمل بالاشتقاق میں موضوع اور محمول کا عموماً اتحاد نہیں ہوتا بلکہ حلول ہوتا ہے۔ جیسے الماء فی الکوز، پانی پیالے میں ہے، تو یہاں جو ہے پانی کا پیالے میں حلول پایا جا رہا ہے، دونوں میں اتحاد نہیں ہے کہ جو چیز پانی ہو وہی پیالہ ہو یا جو پیالہ ہو وہی پانی ہو، بلکہ پانی کا پیالے میں حلول ہے۔ تو پھر دونوں قسموں کے لیے حمل کو مقسم بنایا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہوا۔ مقسم بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کی مذکورہ تعریف دونوں پر صادق آئے، حالانکہ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے۔ جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ حمل کا جو اطلاق ہے اپنی دونوں اقسام پر، وہ اشتراک معنوی کے طریقے سے نہیں ہے بلکہ اشتراک لفظی کے طریقے پر ہے۔ اشتراک معنوی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایسے معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہو جو وضع واحد کے ساتھ متعدد افراد کے درمیان مشترک ہو۔ جیسے لفظ کلمہ، یہ ایسے معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہے جو وضع واحد کے ساتھ متعدد افراد یعنی اسم فعل حرف کے درمیان میں مشترک ہوتا ہے۔ اور اشتراک لفظ، تو اشتراک معنوی کیا ہوا کہ لفظ ایسے معنی واحد کے لیے وضع کیا گیا ہو جو وضع واحد کے ساتھ متعدد افراد کے درمیان مشترک ہو۔ اور اشتراک لفظی یہ ہے کہ لفظ معنی متعددہ کے لیے اوضاع متعددہ کے ساتھ وضع کیا گیا ہو، یعنی ایک ہی وضع میں نہ ہو بلکہ مختلف معنی کے لیے وضع کیا جائے اور مختلف اوقات میں اس کو مختلف وضع کے ساتھ وضع کیا جائے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ حمل دونوں قسموں کے لیے مقسم نہیں ہے بلکہ اصل وہ مشترک لفظی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دونوں قسموں کے لیے حمل کو مقسم تو بنایا گیا ہے لیکن اشتراک لفظی کے طریقے پر بنایا گیا، اشتراک معنوی کے طریقے پر نہیں بنایا گیا۔ اعلم ان كل مفهوم يحمل على نفسه بالحمل الاولي وهو من هنا تسمع ان سلب الشيء عن نفسه محال۔ جان لو کہ ہر مفہوم کا حمل اپنے نفس پر حمل اولی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ سنیں گے کہ سلب الشیء عن نفسه محال ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ شے کا حمل اپنے ہی نفس پر، یہ حمل اولی کہلاتا ہے، اور اس حمل کا حاصل ثبوت الشیء لنفسه ہی ہوتا ہے۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ لازم ہے، اور اس کے لزوم کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ سلب الشیء عن نفسه محال ہے، اور سلب الشیء عن نفسه یہ ثبوت الشیء لنفسه کی ضد ہے۔ تو اگر ہم سلب الشیء یہ ثبوت الشیء لنفسه کو نہیں مانیں گے، یعنی شے کا حمل اپنے ہی نفس پر نہیں مانیں گے، تو ظاہر بات ہے ثبوت الشیء لنفسه کا انکار ہوگا، اور جب ثبوت الشیء لنفسه کا انکار کیا تو ثبوت الشیء لنفسه کی جو ضد ہے سلب الشیء عن نفسه اس کو ماننا پڑے گا، اور سلب الشیء عن نفسه محال ہے۔ مثال کے طور پر الانسان لیس بانسان، یہ باطل ہے، تو اس کی جو نقیض ہوگی الانسان انسان، یہ ثابت ہوگی، یعنی ثبوت الشیء لنفسه اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ صادق ہوگی۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ الانسان لیس بانسان، یہ بھی ثابت نہیں، الانسان انسان، یہ بھی ثابت نہیں، تو ظاہر بات ہے ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور ارتفاع نقیضین باطل ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ الانسان انسان ثابت نہیں، تو اس کی جو نقیض ہے
الانسان لیس بانسان اس کو ثابت ماننا پڑے گا، ورنہ تو سلب الشیء عن نفسہ ہی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، جبکہ وہ محال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثبوت الشیء لنفسہ ہی جو ہے وہ ثابت ہے بہرحال۔ ومن ہا ہنا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہر مفہوم کا جو حمل ہے اپنے نفس پر وہ حمل اولی ہی ہوتا ہے، اور اس صورت میں ثبوت الشیء لنفسہ ہی ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلب الشیء عن نفسہ ہی جو ہے وہ محال ہے۔ اور محال کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ثبوت الشیء لنفسہ